بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تم سے پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنے کا حکم۔ قل قتال فیہ کبیر، تم فرماؤ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے۔ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں۔ ان کی حرمت ایسی مسلم ہے کہ اسلام سے پہلے بھی مشرکین جو ہے وہ ان 4 مہینوں کا ادب کیا کرتے تھے اور ان میں لڑائی جھگڑا اور جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے۔ وہ رجب کا مہینہ ہے اور شوال، ذیقعد اور ذی الحج، یہ 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اس میں جنگ اور لڑائی جو ہے یہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اسلام سے پہلے مشرکین بھی نہیں کرتے تھے اور اس کے بعد اسلام نے بھی ان کو برقرار رکھا، کیونکہ اللہ عز و جل نے 10ویں پارہ سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ تو اسلام میں بھی یہ حکم باقی رہا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن جحش کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا کفار سے لڑنے کے لیے۔ اب ان کو اس بات میں غلط فہمی ہوئی کہ چاند کی تاریخ کا ان کو پتہ نہیں چل سکا۔ انہیں لگا کہ چاند 30 کا ہوا ہے اور ابھی جمادی الاخر کی جو ہے وہ دن چل رہے ہیں، جمادی الثانی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے دن چل رہے ہیں، اور اسی غلط فہمی میں انہوں نے اس دن کفار کے ساتھ لڑائی کی، حالانکہ وہ جو دن تھا وہ رجب کی پہلی تاریخ ہو گئی تھی۔ چاند 29 کا ہو گیا تھا اور رجب کی پہلی تاریخ ہو گئی تھی، اور رجب کے اندر مسلمانوں سے یہ واقعہ جو ہے سرزد ہو گیا۔ تو اس پر کفار نے جو ہے مسلمانوں کو شرم دلائی، آر دلائی کہ دیکھو تم جو ہے وہ حرمت والے مہینوں میں ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہو، وہ مہینے کہ جن کی حرمت ہمارے نزدیک بھی مسلم ہے اور تم بھی ان کی حرمت کو مانتے ہو، لیکن تم نے ان مہینوں میں ہمارے ساتھ جنگ کی ہے۔ تو اس کے بارے میں رسول اللہ سے سوال ہوا تو اس کے متعلق یہ آیت نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ اگرچہ مسلمانوں نے اس میں قتال کیا اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا، قتال کرنا، لیکن پھر اللہ نے آگے مشرکین کے گناہ گنوائے اور فرمایا کہ جو مشرکین کرتے ہیں یہ مسلمانوں کے گناہ سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ آگے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تم فرماؤ کہ اس مہینے میں یعنی حرمت والے مہینوں میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا، وَكُفْرٌ بِهِ اور اس پر ایمان نہ لانا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ اور مسجد حرام میں رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا یہ اللہ کے نزدیک اس گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یعنی مشرکین نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے، ان کو اسلام لانے سے روکا، ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنے جو جائے پیدائش ہے ان کا جو رہائش گاہ ہے مکہ، ان کو چھوڑ کر وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مشرکین کے گناہ ہیں یہ مسلمانوں کے گناہ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اور دوسرا، مسلمانوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہاں ان سے غلط فہمی سرزد ہوئی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی جمادی الثانی کے دن چل رہے ہیں،
اس وجہ سے انہوں نے اس میں قتال کیا، جنگ کی۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب جو ہے وہ رجب شریف کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو اس پر اللہ عز و جل نے مشرکین سے فرمایا۔ اس سے ایک یہ بھی بات واضح ہوئی کہ اپنے اندر بڑے بڑے عیب ہونے کے باوجود دوسروں کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جانا، ان کے گناہوں کی پر انہیں شرم دلانا، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ انہوں نے اپنے گناہ نہیں دیکھے کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم کیے، ہم نے ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو انہوں نے ایک شرط یہ رکھی کہ اگر ہماری طرف سے کوئی بندہ مدینہ چلا جائے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ بندہ ہمیں واپس کر دیں، لیکن اگر مدینہ سے کوئی ہماری طرف آئے گا تو ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس کر دیں۔ اس طرح کی شرائط انہوں نے صلح حدیبیہ کے اندر رکھی۔ تو اپنے گناہ بھول گئے اور مسلمانوں کو ان کے ایک غلط فہمی پر جو ہے وہ شرم دلانے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ شرم دلانا کسی کھاتے میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے گناہ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں بھی یہ بہت سارے معاملات ہیں کہ ہم کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ دوسروں کی غیبتیں کرتے پھرتے ہیں، دوسروں کی باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ فلانا کام کرتا ہے، یہ فلانی برائی میں پڑا ہوا ہے، لیکن اپنے اندر جو ہے وہ بندے کو کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ اس طرح کا ایک مضمون حدیث پاک میں ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکا نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنے اندر اس کا جو ہے وہ ایک شتیر نظر نہیں آتا۔ یعنی اس کی آنکھ میں چھوٹی سی برائی ہو تو وہ نظر آ جاتی ہے کہ یہ اس کام میں مبتلا ہے، لیکن اپنے اندر بڑے بڑے گناہ حرام کام پائے جاتے ہوں گے، ان کی طرف بندے کی توجہ نہیں جاتی۔ یہ ہے ٹو میں پڑنا، یہ ہے کسی کے عیب تلاش کرنے میں پڑنا، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو۔ پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر وہ اس کی طاقت رکھیں۔ اس میں مسلمانوں کو واضح کر دیا گیا کہ کفار کبھی تمہارے دوست نہیں بن سکتے، جو کافر لوگ ہیں یہ تمہارے ساتھ کبھی مخلص نہیں ہو سکتے، دوست نہیں بن سکتے۔ یہ ہمیشہ اسی مشن پر ہیں کہ تمہیں کسی نہ کسی طرح تمہارے دین سے پھیر دیں، اسلام سے پھیر دیں، اور تمہیں جو ہے وہ اپنے دین کے اندر شامل کر رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ان کا مشن ہے اور یہ اسی کے اندر پڑے رہیں گے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو متنبہ کر دیا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ان لوگوں کا سارے اعمال دنیا و آخرت میں اکارت یعنی ضائع ہو جائیں گے۔ مرتد کہتے ہیں اس بندے کو کہ جو اسلام لانے کے بعد اپنے دین سے پھر جائے۔ مرتد ہونا یہ ایک کافر ہونے سے بھی سخت حکم ہے۔ کافر تو ہے کہ وہ ایمان لے کر ہی نہیں آیا، مرتد وہ ہے جو پہلے ایمان لے آیا، بعد میں اس نے ایمان کو چھوڑ دیا اور انکار کر دیا۔ اس کا سخت حکم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ دنیا و آخرت میں اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آخرت میں تو اس طرح کہ اس کے اعمال پر اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا، اور دنیا میں اس طرح کہ شریعت جو ہے وہ اس حکومت اسلامیہ کو یہ حکم دیتی ہے کہ مرتد کا قتل کر دے۔ مرتد کی سزا شریعت اسلامیہ کے اندر قتل ہے۔ پھر اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو بندے نے اسلام کی حالت میں نیکیاں کی تھیں بعد میں مرتد ہو گیا تو اس کی وہ ساری نیکیاں ختم ہو گئیں۔ اگر اس نے حج کیا تھا تو مرتد ہو گیا تو اس کا حج بھی ختم ہو گیا۔ اب اگر دوبارہ سے مسلمان ہوتا ہے تو اس پر دوبارہ سے حج کرنا لازم ہے۔ اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، دوبارہ مسلمان ہوگا تو اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ سے نکاح کرنا لازم ہوگا۔ ارتداد کے یہ احکام ہیں۔ اور اگر مرتد ہوا اور بعد میں اللہ نے اس کو توفیق نہ دی مسلمان ہونے کی اور وہ اسی حالت میں مر گیا تو اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ دوزخیوں میں سے ہے، ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ رہے گا۔ بعض اوقات بندے پر لکھا غالب آ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ نیکیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہی ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن پھر اس پر لکھا غالب آتا ہے اور وہ جہنمیوں والے اعمال شروع کرتا ہے اور جہنمیوں والے اعمال کر کے وہ جہنم کے اندر چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو ساری عمر برائیاں کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہی ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے،
لیکن پھر اس پر تقدیر اور لکھا غالب آتا ہے اور وہ جنتیوں والے اعمال شروع کرتا ہے اور جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، اللہ عز و جل نے کس کے بارے میں کیا فیصلہ کر رکھا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام بہت زیادہ اس بات سے خوف کیا کرتے ہیں، آپ حالانکہ فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، معصوم کہتے ہیں کہ جس سے خطا کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی گناہ کرے گا، لیکن آپ جو ہے وہ بہت خوف رکھا کرتے اس بات کا کہ کہیں اللہ میرے ساتھ بھی ابلیس والا معاملہ نہ کر دے۔ ابلیس جس نے جگہ جگہ پر اللہ کی عبادتیں کی ہیں، فرشتوں کا استاد معلم تھا، لیکن اس کے بارے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کام آئی اور وہ جو ہے وہ مرتد ہو گیا اور اسلام سے پھر گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی عاقبت کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ خاتمہ اصل جس کا ایمان پر ہوگی، یہ دنیا نہیں دیکھی جائے گی کہ دنیا اس نے کیسے گزاری ہے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا وہی اصل کامیاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دی گیا اصل میں وہی بندہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہی ہے کہ آگ سے بچ کر جنت کے اندر چلے جانا، اور وہ یہ ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم اہدنا صراط المستقیم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ مالک ہم سب کو خلوص کے ساتھ 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک کریم اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔